حضرت، یہ معاشرے میں اتنی بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیوں خواتین محفوظ نہیں رہی؟ آئے دن سیکسول ہریسمنٹ کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ذکی بھائی، یہ سب ہمارے ایمان و عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تمام برائیوں کا سبب علماء اکرام ایک ہی بتاتے ہیں، بھائی ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ کے نیریٹو کے پیچھے کون سا عقیدہ ہے۔ پہلے اس بارے میں ذرا اپنی رائے دیں۔ بلال کو ہیلمٹ بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ پولیس کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے۔ ہیوی ٹرک چلانے والا ایک کم عمر نوجوان ہے جس کے پاس لائسنس بھی نہیں۔ اوہ یہ کیا، یہ تو ریس لگا رہا ہے، غیر ذمہ داری سے ڈرائیو کر رہا ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکل اس کے آس پاس سے گزر رہی ہے، لیکن بلال اس کے سامنے آ گیا اور بلال کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ قصور تو بلال کا ہوا نا، اس نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا تھا؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیا یہ مکمل انصاف ہے؟ اب ذرا یہ دیکھیں۔ 1 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، شہر میں 10,000 گاڑیاں ہیں، 2,000 گاڑیاں خراب ہیں، وہ بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں۔ اس دھوئیں کی وجہ سے 100 افراد بیمار ہوئے ہیں۔ قصور ان 100 افراد کا ہے کہ وہ کیوں ماسک لگا کر باہر نہیں نکلتے تھے۔ مت نہیں ماری گئی، کیا یہ مکمل انصاف ہے؟ اب ذرا یہ بھی دیکھیں۔ K2 سگریٹ کے اشتہار میں دکھایا گیا کہ لوگ سگریٹ پی کر K2 پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ ہزاروں نوجوانوں نے K2 سگریٹ پینا شروع کر دی، سینکڑوں کو دل، جگر اور سانس کی بیماری ہو گئی، باقی کو کچھ نہیں ہوا۔ قصور ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے کیوں سگریٹ پی۔ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ نہیں، یہ کمپنیاں سگریٹ بیچتی ہی کیوں ہیں؟ لوگ لمٹ میں نہیں پیتے۔ چلیں آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ پھر کیا ہوا، قصوروار کس کو ٹھہرایا گیا؟ سگریٹ کے اشتہارات پر پاکستان میں پابندی لگا دی گئی۔ اس لیے نہیں کہ اسلام نے سگریٹ پینے سے منع کیا ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ یہ بہت زیادہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ دونوں وجوہات ہوتی تو سگریٹ پر مکمل پابندی لگا دی جاتی۔ بھائی ایسا کیوں؟ در حقیقت پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے اور وہاں WHO فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول FCTC پر بھی پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا اب یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اور انٹرنیشنل ویلیوز کو اختیار نہیں کریں گے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کا اشتہار دیکھنے سے لوگ سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ بھائی عورت کیسے ہی لباس پہنے، مردوں کو اپنی نیتوں اور نظروں پر فلٹر لگانے چاہیے؟ پھر یہاں پر کیوں نہیں ایسا کرتے کہ بھائی اشتہار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لوگوں کو اپنی نظروں پر اور اپنی خواہش پر فلٹر لگانے چاہیے؟ یا پھر ایسے کر لیتے، ہر سگریٹ کے پیکٹ کے ساتھ مفت فلٹر دیے جائیں گے تاکہ نکوٹن جو ہے نا وہ زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ تھوڑی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اشتہار پر پابندی پتہ نہیں کیوں لگا دی ہے۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، یہیں پہ روکتے ہیں، ذرا یہاں دیکھیے۔ ایک شخص نشہ بیچتا ہے، لوگ اس سے خرید کر نشہ کرتے ہیں۔ آج چند چرسیوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مل کر ایک نشے بیچنے والے کو مارا اور اس سے چرس چھین کر لے گئے۔ مار کھانے والے نے جا کر رپورٹ کی، پولیس نے اسے ہی گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، مظلوم پر ہی الزام لگا دیا، ایک تو اس کو مارا اور دوسرا اس کی قیمتی چرس چھین کر لے گئے، اب اسی کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ تو ظلم ہے، سارا الزام وکٹم پر لگا دیا، یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، مظلوم پر ہی الزام لگا دیا، یہ نہیں چلے گا، اس کو چھوڑو۔ آپ کے خیال میں کیا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ایسے شخص کو تو گرفتار کرنا چاہیے، وہ چرس بیچ رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ غلط ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بیچارے چرس بیچنے والے مظلوم پر ہی پولیس نے الزام لگا دیا، یعنی یہ وکٹم بلیمنگ ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ تھوڑا صبر کریں، ابھی سمجھاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کا نہیں، کینیڈا کا ہے، اور وہاں چرس پینا اور بیچنا جائز ہے،
کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے چرس بیچنے والے کو کیوں سزا دی جائے گی؟ کیوں اس پر الزام لگایا جائے گا؟ جانتے ہیں آپ نے جو جواب دیا وہ بھی درست ہی تھا، آپ نے ٹھیک اس وکٹم بلیمنگ کے بیانیے کو اٹھا کر پھینکا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان میں چرس پینا جرم ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، قرآن میں نشہ کرنے سے روکا گیا ہے، حدیث میں نشے کی مذمت اور اس پر سزا بھی وارد ہوئی ہے۔ اس لیے پاکستان میں چرس بیچنے والا کبھی پولیس کو رپورٹ کرنے ہی نہیں جائے گا تو پولیس پہلے ہی اسے پکڑ لے گی، تو پھر کیا انصاف ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ بیچنے والے کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی اور اس سے چھیننے والے کو بھی گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ چرس پینے کے لیے چھینی تھی۔ چرس پینا بھی جرم ہے، کسی شخص کو مارنا بھی جرم ہے اور ڈاکہ زنی بھی جرم ہے۔ یہ تینوں سزائیں انہیں ضرور دی جائیں گی، تو پھر جا کر ہوگا مکمل طور پر انصاف کا بول بالا۔ یہ کینیڈا میں وکٹم بلیمنگ کا بیانیہ کیوں درست تھا؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے مذہب کے بجائے لبرلزم کو ضابطۂ حیات بنایا ہے۔ لبرلزم ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کی آزادی کو سلب نہ کرے۔ یہ ان کا فریڈم کا عقیدہ ہے۔ چرس بیچنے والا کسی کی آزادی تو سلب نہیں کر رہا، چرس پینے والا کسی کی آزادی سلب نہیں کر رہا، دونوں اپنی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے چرس چھیننے والے کو سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق وہاں کا قانون بنا ہے، اس لیے چرس بیچنے اور پینے کی مکمل آزادی ہے، اور وکٹم بلیمنگ کے بیانیے کے پیچھے ان کا نظریہ آزادی کا، فریڈم کا عقیدہ موجود ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو بیانیے کے پیچھے عقیدہ نظر آ رہا ہوگا۔ پاکستان میں خواتین کے لباس، انداز، فیشن، ٹک ٹاک، ویلاگنگ یا اداکاری پر جب بھی تنقید ہوتی ہے یا جب کسی عورت کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو ہلکی سی آواز میں اس خاتون کے اعمال کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل پورا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، یہ تو مظلوم ہی پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں تو خاتون کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ بہادری سے اپنا کام کریں، مگر ہمیشہ خواتین سے متعلق ہی منفی سوچ رکھتے ہیں، وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پر اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ بیٹیوں کو سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، لیکن اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے جو عورت ہوتی ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے آئین نے خواتین کو خود مختاری دی ہے، تو ہم نے اپنے بیٹوں کی بہتر طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ ہم ایک زندہ معاشرہ ہیں تو آپ کو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، آپ ساری خواتین کو اٹھ کے بیک زبان اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ اب جو لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ لڑکیاں باہر کیوں جاتی ہیں، کپڑے ایسے کیوں پہنتی ہیں، سنا تو اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی، بلکہ مذہبی حلیہ رکھنے والے لوگ بھی اس وکٹم بلیمنگ کے نیریٹو کے روب میں آ جاتے ہیں اور پھر اپولوجیٹک معذرت خانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی بے پردگی اور غیر محرم خواتین و حضرات کے درمیان اختلاط کو اب نہ تو گناہ سمجھا جاتا ہے، نہ ہی جرم مانا جا رہا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ نارملائز ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اب اسے بہت ہی معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کامل نماز ہوگی تو فحاشی اور بے حیائی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فحاشی و بے حیائی دین کے ستون یعنی نماز کو گرا دیتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں حیا، ماڈسٹی کی ویلیو کتنی زیادہ اہم ہے۔ حیا اور پردے کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود جب بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، مرد و زن کے اختلاط کی وجہ سے ہونے والے جرائم ظاہر ہوتے ہیں تو فوراً ہی وکٹم بلیمنگ کا بیانیہ انڈیلا جاتا ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ہر ذریعہ استعمال کرتے ہوئے دبایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ عورت کے لباس اور جسم کی آزادی کے قائل ہیں وہ اسی لبرل عقیدے کی آزادی پر ہیں جو کینیڈا میں چرس کو جائز سمجھتے ہیں اور قانوناً اسے جرم بھی تصور نہیں کرتے۔ ہر بیانیے کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ وکٹم بلیمنگ کے پیچھے عقیدہ ہے فریڈم کا، آزادی کا، جو کہتا ہے کہ انسان آزاد ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، بس کسی دوسرے کی آزادی میں رکاوٹ نہ بنے۔
عورت چاہے جیسا لباس پہنے یا نہ پہنے، جیسی چاہے حرکتیں کریں، باتیں کریں، اسے مکمل آزادی ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے کی آزادی تو سلب نہیں کر رہی ہے۔ جو اسے دیکھنا چاہے دیکھے، جو نہ دیکھنا چاہے آنکھیں بند کر لے۔ یہ ہے لبرلزم کا عقیدہ۔ اس لیے عورت کے لباس اور انداز کو الزام دینا ان کے یہاں وکٹم بلیمنگ ہے۔ دنیا میں جب سے سیکولرزم آیا ہے، تمام مذہبی ضابطوں کو قوانین سے نکال دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وکٹم بلیمنگ کے بیانیے کے پیچھے پاکستان کے سیکولر قانون کی بھی بیکنگ ہے۔ یہ مغرب سے آیا ہوا اصول پاکستان کے قانون پیکا ایکٹ 2016 میں بھی شامل ہو چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نو ڈریس اور بیہیویئر جسٹیفائز ہراسمنٹ، یعنی عورت چاہے جیسا بھی لباس پہنے، جیسا بھی رویہ ظاہر کرے، اس کی بنیاد پہ اسے ہراس نہیں کیا جا سکتا یا ہراسمنٹ کو جواز نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ کسی کے لباس یا رویے کی وجہ سے ہراسمنٹ کو جواز نہیں دیا جا سکتا، لیکن کیا یہ مکمل انصاف ہے؟ جب قانون یہ بات کہے گا تو پھر عورت تو جتنا چاہے اشتعال انگیز لباس پہنے، سوشل میڈیا پر یا پبلک میں دل لبانے والے جو چاہے انداز اختیار کرے، اگر کوئی اسے الزام دے گا تو وہ عورت پر ظلم کرنے میں شمار ہوگا اور اسے وکٹم بلیمنگ مانا جائے گا۔ وکٹم بلیمنگ کے پیچھے اسلامی عدل کے اصول نہیں ہے، بلکہ فریڈم کا عقیدہ ہے، لبرل اور سیکولر ویلیوز ہے۔ شریعت عورت کو بھی پابند کرتی ہے کہ وہ سیڈیوس نہ کرے، بے حیائی اور فحاشی نہ پھیلائے، اور مرد کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیتی ہے۔ اب ذرا پہلے بیان کی گئی مثالوں کو دیکھیں۔ بلال کے ایکسیڈنٹ کے لیے اس کے ہیلمٹ نہ پہننے کو بھی جرم مانا جائے گا، اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر ڈرائیور کو بھی سزا ملے گی، تب انصاف مکمل ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر یہ کہیں کہ سانس کی بیماریوں کا شکار ہونے والوں کا اپنا قصور ہے، انہوں نے ماسک کیوں نہیں لگایا، اور دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں سڑکوں پر چلنے دیں اور انہیں کچھ نہ کہیں، تو بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بالکل غلط اور عقل کے خلاف ہے۔ ماسک لگانا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے۔ اسی طرح جب یہ بیانیہ پھیلایا جاتا ہے کہ عورتیں جو مرضی چاہے پہنیں، لیکن مردوں کا کام ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، اور اگر وہ نیچے نہ رکھیں تو سارا کا سارا قصور اور جرم مردوں کا ہے، اب آپ یہ بتائیے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ انصاف مکمل اس وقت ہوگا جب کسی بھی سیکشول ہراسمنٹ کرنے والے مرد کو اس کے جرم کی سنگینی کے مطابق سزا دی جائے، اور اگر عورت نے بے پردگی اور بے حیائی کر کے معاشرے میں فتنہ برپا کیا ہے تو اسے روکا بھی جائے اور تعزیراً اسے سزا بھی دی جائے۔ اس لیے ہر جگہ، ہر جرم میں، ہر واردات میں وکٹم بلیمنگ کی بات درست نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر خواتین کی بے حیائی و بے پردگی، غیر مردوں سے اختلاط والے کیسز میں یہ بیانیہ بالکل بوگس ہے، جو دراصل لبرلزم کے عقیدے ہمارے معاشرے میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایسے بیانیے کو ہمیشہ درست نہ مانا جائے، بلکہ اس مقام پر تو اسے ردی کی ٹوکری میں جرت کے ساتھ پھینک دینا چاہیے، اور معذرت خوانا اپولوجیٹک لہجہ اور رویہ اختیار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر اسلام کے نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے مل کر اسلامی نظام اور تہذیب کے شعور کو بیدار کریں۔